وٹ از فلاسفی؟ فلسفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم فلسفے کو جانتے ہیں. تو اس فلسفے کی کئی مختلف قسم کے لوگوں نے، مختلف اسکالرز نے مختلف قسم کے طریقے سے بیان کیا ہے. تو ہم ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض فلسفیوں نے نفسیاتی جز کے بارے میں بیان کیا ہے، تو کچھ اور لوگوں نے، کچھ اور فلاسفر نے دیگر چیزوں پہ جو ہے وہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. جان ڈیوی جو کہ بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلسفے کو جب سنجیدگی سے لیا گیا ہے تو وہ دانش مندی کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جبکہ اگر ہم دوسری طرف جائیں تو ایک اور اسکالر فلاسفر گزرے ہیں جو کہ ونڈل برینڈ ہیں. ان کے مطابق کہ فلسفہ ایک عالمگیر اقدار کا ایک حساس اور تنقیدی جائزہ لینے کا اہم ترین علم ہے. گریک فلاسفر اسپائنوزا کے مطابق فلسفہ ایک حکمت کا نظام ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے. یورپین فلاسفر لاک کے مطابق فلسفہ سچی اشیاء کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور یورپین اسکالر کانٹ کے مطابق فلسفہ حکمت کی اہم ترین اور بلند ترین وحدت ہے. اب ہم چلتے ہیں اسکوپ آف فلاسفی کی طرف، یعنی کہ فلسفے کی اسکوپ کی طرف. اس میں سچ اور صداقت کا جو ہے باہمی جز کو ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں جو مین کردار ادا کرتا ہے وہ ہماری جو ہے دانش مندی ادا کرتا ہے. اس کا جو پورے کا پورا جو حصہ ہے، پوری کا پوری جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہمیں اپنی دنیا، اپنی ارتھ کو اور اپنی لینڈ کو جتنی بھی، اور اللہ سے ملنے کے راستوں کے درمیان جو نیچر کا ملنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے اس کے درمیان جو ایک رشتہ قائم کرنا ہے فلاسفی کے ذریعے، جو کہ فلسفے کے ذریعے قائم ہوتی ہے. اس کو ہم اس کا جتنا بھی بڑا، جتنی یہ وسیع اور جتنی دریز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس اسکوپ کو انڈرسٹینڈ کریں، جس کا نام ہے فلسفہ یا اسکوپ آف فلاسفی. اب ہم دیکھتے ہیں فلسفیانہ حدود یا پھر فلاسفیکل ریسٹرینٹس. تمام ترین حقیقتوں اور انسانی تجربات کے مطابق فلسفے کی حدود بے پناہ ہے. میں سے کوئی شے ایسی نہیں بچتی جس کا مطالعہ فلسفے کی حدود اور قیود میں نہیں ہوتی. اب ہم تیسرے اسکوپ کی بات کریں جو کہ ہے اسکوپ آف فلاسفیکل سائنسز. فلسفہ معاشی، معاشرتی اور سائنسی دیگر علوم کا نام ہے. اس کے علاوہ کائنات اور انسان کے خالق اور مالک کا وجود ماضی میں بھی رہا اور آج بھی موجود ہے. اب ہم بات کرتے ہیں فلسفے کی شاخیں یعنی کہ فلاسفی آف برانچز کے بارے میں. ہماری پہلی برانچ کا نام ایپسٹمولوجی ہے، جس کا مطلب ہے نظریہ علم، یعنی کہ فلاسفی کا نظریہ علم، یا اسے ہم حقیقت پہ مبنی علم بھی کہہ سکتے ہیں. اس فلسفے میں غور طلب بہت ساری باتیں ہیں. مثلاً علم کی ماہیت اور نوعیت کیا ہے. اس فلسفے میں ان باتوں پر غور کیا جاتا ہے. ہماری سیکنڈ برانچ کا نام ما بعد الطبیعیات ہے، یعنی کہ میٹا فزکس. انسان کیا ہے، انسان کی موجودات اور حقیقت کیا ہے، کائنات، موجودات کی حقیقت کیا ہے، موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں. اب ہم چلتے اپنی تھرڈ برانچ کی طرف جس کا نام ہے قدریات یعنی کہ ایکسیولوجی. اس کائنات کا خالق یا مالک کا وجود ہے یا نہیں، اس میں انسانی خواہشات سے ماورا ہو کے اقدار اور معیارات کا بے لاگ تذکرہ. اب ہم چلتے ہیں اپنی فورتھ برانچ کی طرف جس کا نام ہے علوم کا فلسفہ یعنی کہ فلاسفی آف سائنسز. اس فلسفے میں مختلف علوم کو جانچ کر کے پیش کیا جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے پانچویں برانچ کی طرف، اس کا نام ہے فلاسفی آف سوشل سائنسز یا پھر سماجی فلسفے کا سماج کا فلسفہ. اب ہم چلتے ہیں اپنی چھٹی برانچ کی طرف جس کا نام ہے لسانی فلسفہ یعنی کہ سینامیٹک فلاسفی. اس کے مطابق مختلف معنی اور اس کے مفہوم اور اس کی اور زبان کو استعمال کرتے ہوئے بیان کیے جاتے ہیں، جس کے تحت الفاظ معنی جو ہے مختلف زبانوں میں جو ہے وہ اس کے جو اس کی فلاسفی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. شیوندرا کہتے ہیں کہ یہ اس فلسفے کی اہم ترین شاخ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو فلسفہ اس پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے.
नंबर 1 पे आता है अब्दियत का असर, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीनिलिटलिज्म। इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम अब्दियत पर मबनी है। ऐसे असूल अल्लाह ताला ने पैगम्बरों पर वही की नज़र के जरिए नाजिल फरमाए। इसमें निसाब को ज़्यादा अहमियत हासिल है। उस्ताद की हैसियत एक रूहानी रहनुमा की तरह। नंबर 2 असूलत का असर, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ एसेंशियलिज्म। फलसफे में भी उस्ताद को शागिर्दों पे फोकियत हासिल होती है, तबसरा किया जाता है। नंबर 3 तरक्की पसंदी का असर, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। ये फलसफा भी नज़्म ज़ब्त और माशरती इस्तेकाम को कायम और दायम रखता है। तालीम का मकसद बच्चे को इस काबिल बनाना है वो गौर व फिक्र के जरिए साइंसी अंदाज में जिंदगी के मसाइल को हल कर सके, ना कि सुन के या रट्टे के साथ। सिर्फ तजर्बे के ही जरिए हासिल होता है, बजरिए अमल पर जोर दिया जाता है। नंबर 4 तामीर नौ, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। फलसफा तालीम नौ का के हामियों का ख्याल है पसंदी से मोचने में तेजी से तब्दीली नहीं लाई जा सकती। इनके नजदीक तालीम का मकसद ज्यादा से ज्यादा आवाम को खुद अफरोजी के काबिल बनाना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मोहम्मद सफरा खान की तरफ से हमारे इस सब्जेक्ट का नाम है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन और हमारा यूनिट नंबर जो है ये 1 है और इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी और प्रेजेंटेड बाय मैं यानी मोहम्मद सफरा खान हूँ और आपका कोर्स कोड है 8609 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आइए सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। Progress of human civilization is the product of education, but the answer to every education question is ultimately influenced by our philosophy of life। यानी कि वो कहते हैं कि जो ह्यूमन के जो प्रोग्रेशन है या प्रोसेस जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो जो उसकी प्रोडक्ट है वो एजुकेशन है। और लेकिन जो एजुकेशन की जो क्वेश्चन मार्क है वो यूटिलाइज़ किस तरह होता है फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ के ऊपर बुनियाद पे जो है वो जो है आता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये फ़िलासफ़ी वांट्स टू अंडरस्टैंड मैन इन रिलेशन टू द होल यूनिवर्स, नेचर एंड गॉड। यानी फ़िलासफ़ी जो चाहती है कि जो इंसान की अंडरस्टैंडिंग है वो रिलेशन जो है वो पूरे यूनिवर्स और खुदा के इस पूरे के पूरे निज़ाम की जो नेचर चल रहा है इसके दरमियान का जो एक वो रिश्ता जो है बनाने के ऊपर जो है वो कायम और दायम है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये फ़िलासफ़ी डील्स विद द नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड एंड पर्सनैलिटी एंड विद द वेज इन विच मैन एंड हिज इंस्टीट्यूशंस कैन बी अंडरस्टूड। यानी कि जो फ़िलासफ़ी है ये डील करती है नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड को और उसकी पर्सनैलिटी और तरीके जिससे जो है मैन और जो इंस्टीट्यूशन है वो एक दूसरे को जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है फ़िलासफ़ी इज़ अ सर्च फॉर अ कॉम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ नेचर एंड अटेम्प्ट एट यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स। फ़िलासफ़ी जो होती है ये सर्च करती है ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव जो है व्यू देती है, यानी कि एक मुकम्मल जो है वो एक नेचर के बारे में जो है वो एक राब्ता और एक तरीका जो है बताती है और बताती है कि जो यूनिवर्स है ये उसके बारे में एक्सप्लेन करती है कि नेचुरल जो थिंग्स हैं कि नेचर की बनाई हुई जो कुदरत है वो किस तरह से एक दूसरे से जो है उनका मिलाप है और किस तरह से जो है वो जो है एक दूसरे पे जो है वो डिपेंड करती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये है जी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स इस टॉपिक के ये हैं डिफाइन फ़िलासफ़ी, फिर है नंबर 2 पे डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी, फिर है जी नंबर 3 पे डिस्कस द ब्रांचेज ऑफ फ़िलासफ़ी, नंबर 4 पे एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी, फिर नंबर 5 पे एवेल्यूएट द रोल ऑफ फ़िलासफ़ी इन एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे हम चलते हैं अपने इस चैप्टर को शुरू करें। पहले है
ڈیفینیشن اینڈ اسکوپ آف فلاسفی. تو ہم چلتے ہیں اے پہ. یہ ہے جی فلاسفی از آ critical method of approaching experience. نمبر بی ہے ہمارے پاس ہے philosophy is comprehensive synthetic science. یعنی کہ جو فلاسفی ہے یہ کریٹیکل میتھڈ اور اپروچز جو ہے اس کے ایکسپیرینس سے جو ہے یہ جانچی جا سکتی ہے. اور پھر کیا ہے فلاسفی جو ہے یعنی کہ جو فلسفہ ہے وہ جو ہے کمپریہنسو طریقے سے سینتھیٹک سائنس سے جانچا جا سکتا ہے. پھر ہے جی اسکوپ آف فلاسفی کہ جو اسکوپ ہے وہ فلاسفی کا کیا ہے یعنی فلسفے کا اسکوپ کیا ہے وہ ہے نمبر 1 پہ اس کے 3 اسکوپ ہے. نمبر 1 ہے فیلڈ آف فلاسفیکل سائنسز. نمبر 2 پہ ہے فیلڈ آف فلاسفی ایز کمپریہنسو سائنسز. پھر ہے نمبر 3 پہ سبجیکٹ میٹر آف فلاسفی یعنی کہ فیلڈ آف فلاسفیکل سائنس کے حساب سے. پھر ہے جی فلاسفی فیلڈ آف کمپریہنسو سائنس کے حساب. اور پھر ہے سبجیکٹ آف فلاسفی کے حساب سے. اگلے ہم چلتے ہیں اگلے جائے. پھر ہے برانچز آف فلاسفی یعنی کہ برانچز جو ہیں وہ فلسفے کی کیا ہے. پہلے آتا ہے ایپسٹیمولوجی اے. نمبر بی پہ آتا ہے میٹا فزکس جس کے اندر ہمارے کچھ برانچز آ رہی ہیں جس میں ہے کاسموگونی. سیکنڈ ہے کاسمولوجی. تھرڈ ہے اوٹولوجی. نمبر 4 ہے فلاسفی آف سیلف. نمبر 5 ہے ایسکوٹولوجی. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اس کی برانچ پہ وہ ہے سی. یہ ہے ایکسولوجی. اس میں آ رہا ہے اس کی برانچز آ رہی ہیں ایتھکس. پھر آ رہی ہے ایستھیٹکس. نمبر 3 آ رہا ہے لاجیکل اسٹڈی ٹروتھ. آگے ہم چلتے ہیں اس کی اگلی برانچز کی طرف. وہ ہے ڈی. وہ ہے فلاسفی آف سائنس. ای ہے فلاسفی آف سوشل سائنس. اور اس کے اندر جو اس کے اندر سب برانچز آ رہی ہیں وہ اس پہ مشتمل ہے. وہ ہے فلاسفی آف ایجوکیشن. نمبر 2 پہ ہے سوشل فلاسفی. پھر ہے نمبر 3 پہ پولیٹیکل فلاسفی. نمبر 4 پہ فلاسفی آف ہسٹری. پھر نمبر 5 پہ فلاسفی آف اکنامکس. اور نمبر 6 پہ ہے سیگمیٹکس. اگلے ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ. یہ ہے ریلیشن شپ آف ایجوکیشن اینڈ فلاسفی. یہ ہے یہ ہمیں دی گئی ہے پلوٹو یعنی افلاٹون نے جو ہے یہ کیا ڈیفائن کیا اس کے بارے میں. افلاٹون کہتا ہے یعنی کہ پلوٹو کہتا ہے پلوٹو ڈیفائن ایجوکیشن ایز آ لائف لانگ پروسیس اسٹارٹنگ. فلاسفی جو ہے یہ لائف زندگی بھر کا جو ہے وہ ایک اسٹارٹنگ چیز ہے اور اس سے شروعات اس کی ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہتا ہے فرام دا فرسٹ ایئر آف چائلڈہڈ and last to the very end of the life. He used the term education in a very wide sense, which makes a man eagerly pursue the ideal perfection of citizenship and teaches him how rightly to rule and how to obey. یعنی کہ افلاٹون کے مطابق یعنی پلاٹو کے مطابق جو ہے زندگی جو ہے وہ ہماری پرائمری اسکول یعنی بچپن سے ہی شروع ہوتی ہے اور ہمارے مرنے تک یعنی ہماری اینڈنگ تک یہ ہے اس کا جو ہے سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. اور ایجوکیشن کا جو سفر ہے یہ اپنی سینسز ڈیولپ کرتا رہتا ہے اور پرسیو کرتا رہتا ہے سٹیزنس کو ایک اور ٹیچرس کو ایک دوسرے کے رولز اور ریگولیشنس کو اوبے کرنے کی طرف. تو ہم چاہتے ہیں آگے اگلے پوائنٹ پہ یہ ہے ڈیولپمنٹ آف چائلڈ ایکوائرز دا فالوئنگ ایلیمنٹس. جو ایک چائلڈ کی ڈیولپمنٹ ہے اس کی ایکوائر کرنے کے لیے فلاسفی کی کون سی ایجوکیشن کی کون سے ایلیمنٹس ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. نمبر 1 وہ کہتا ہے نمبر 1 پہ نالج آف دا انوائرمنٹ بائی وچ ہی از سرینڈرڈ. وہ نالج جس کے ارد گرد جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے یعنی یا اس کے اندر جو ہے وہ اس سے آشنا ہوتا ہے اس انوائرمنٹ میں پل بھر کے بڑا ہوتا ہے وہ اس کی جو ہوتی ہے نالج ہوتی ہے اس پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. نمبر 2 ہے دا نیسیسری موٹر کنٹرول ٹو فلفل ہز انڈیویجول نیڈس.
نیسیسری موٹر کیا ہوتی ہے اس انڈیویجول کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے، نمبر اس بچے کی. پھر نمبر تھرڈ ہے لوجسٹک abilities to enable him to converse. Number 4 is some knowledge of individual and collect relationship, the development of all these elements being at home itself. یعنی کہ جو نالج ہے وہ انڈیویجول اور کولیکٹیو ریلیشن شپ سے ہی جو ہے حاصل ہوتا ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایلیمنٹس وہ ہوتی ہیں جو 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 گھر سے ہی اس کی جو ہے وہ سٹارٹ اس کا ہوتی ہے، یعنی گھر ہی کی جو ایجوکیشن وہ اس کی بنیاد رکھتی ہے. آگے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ پہ. یہ ہے جی رول آف فلاسفی ان ایجوکیشن پالیسی اینڈ پریکٹس. اس میں کیا ہے جی فلاسفی اینڈ ایمز آف ایجوکیشن. اس میں پوائنٹس نمبر 1 میں آ رہے ہیں ایشین پیریڈ، نمبر 2 آ رہے ہیں میڈیٹیویل پیریڈ، پھر ہے جی ماڈرن پیریڈ، اور اس میں اگلے فیزز آ رہے ہیں وہ ہے فلاسفی اینڈ دا کوریکولم. نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہے فلاسفی اینڈ ٹیچر، نمبر تھرڈ پہ ہے فلاسفی اینڈ میتھڈ آف ٹیچنگس. اگلا پوائنٹ ہے نمبر 4، یہ ہے 4 جنرل فلاسفیز. 4 جو ہیں وہ فلاسفیز کی جو ہیں وہ ہیں وہ نمبر یہ 4 ہیں. پہلے ہے آئیڈیلزم، پھر ہمارے پاس ہے ریئلزم، پھر ہمارے پاس ہے پیراگریمیٹزم، پھر ہمارے پاس ایگزسٹینشلزم. اگلے ہم چلتے ہیں، یہ ہے ایجوکیشن فلاسفیز اگلی آ رہی ہے جی ہمارے پاس پرنسلیزم، پھر ہے ایسٹیلیزم، پھر ہے پروگریسیوزم، اور پھر ہے کنسٹرکشنزم اور کریٹیکل تھیوری ہے. تو فی امان اللہ ہمارا یہاں پہ یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے. تو گڈ لک ٹو یو آل فار یور ایگزام. اللہ حافظ.